اے نبی تم فرماؤ کہ تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل کوئی لے آئیں تو وہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اب یہ بات تو بڑی آسان سی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ اس طرح کی کتاب کوئی لکھ نہیں سکتا۔ سر عربی دنیا میں کروڑوں لوگ کو آتی ہے تو کھینچ تان کے کوئی چیز ایسی بنا نہیں سکتے، اور لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوئی ہیں، بالکل قرآن کے اسٹائل میں تلاوتیں کر کے رکھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ قرآن اور حدیث کی لنگوسٹک سے بھی آپ کو فرق محسوس ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، لیکن ان دونوں کے اسٹائل سے ہی اگر آپ اللہ کے مزاج سے واقف ہیں، قرآن و سنت کے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ اس کتاب کا جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی انسان اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ عام لوگوں کو تو بعض اوقات ایک اندازہ لگتا ہے کہ سر یہ کیا، ابھی اچانک یہ بات ہوئی، پھر اچانک یہ آ گئی، لیکن قرآن میں ایک پورا ربط ہے، وہ اس کے اپنے اسٹائل میں گفتگو ہوتی ہے، اور قرآن کا اسٹائل خطبے کا اسٹائل ہے۔ ہر سورت اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، ایک تقریر ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے کہ آپ کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بات خود آپ کو اپیل کر رہی ہوگی۔ چند ایک ایسے مسائل جن میں آپ کو کوئی بات سمجھنے کے لیے کہ یہ بات اس طرح کیوں آئی کوئی کراس ریفرنس کی ضرورت پڑے، وہ الگ بات، ادروائز اوورآل آپ کہیں سے کھول کے قرآن پڑھیں تو سراپا ہدایت ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے پچھلی صورت پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اگر آپ کوئی چیپٹر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھیں، بالکل قرآن کے اینڈ میں ہے نا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے کہ آپ نے پیچھے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں۔ خدا کی ڈیفینیشن ہے، پرفیکٹ ہے،